تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے طریقے ہیں جن کے مطابق جن کی میں خلاف ورزی کر رہا ہوں. لباس ہمارا غیر شرعی ہے، وضع قطع ہماری غیر شرعی ہے. اس بارے میں کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارا لباس شریعت کے مطابق ہونا چاہیے تھا، ہماری وضع قطع شریعت کے مطابق ہونی چاہیے تھی، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن صحابہ کے یہاں اس بات کی عظمت تھی. دیکھیے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے کاموں کو بھی اپنایا جائے، اس کی ہر ادا کو فالو کیا جائے، اس کی ہر ادا کو اپنایا جائے. تب کہا جائے گا کہ صحیح معنی میں اس شخص کو محبت ہے. دعوے تو ہم اتنا بڑا کریں اور جب کرنے کی باری آئے کہیں کہ صاحب یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ محبت نہیں ہے. محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. حالانکہ ابو طالب کو کم محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت تھی، طریقوں سے محبت نہیں تھی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ذات سے محبت تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بھی محبت تھی، آپ کے کام سے بھی محبت تھی. جبھی تو حضرت ابو بکر صدیق دیکھیے اور حضرت ابو طالب کو دیکھیے. تو اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے، جب بھی آپ برائی کو دیکھ، اولاً تو ہمارے یہاں اب اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. کوئی ایک دوسرے کو نہیں کہتا کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو. اگر کہیں ہوتا بھی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ ان طریقوں کے خلاف ہوتا ہے جو طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو بتائے ہیں، جو آپ کے صحابہ نے بتائے ہیں. اگر کہیں ہو بھی رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے طریقوں کے خلاف ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. چونکہ دعوت کے تبلیغ کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو اصول بتائے، وہ اصول اپنا کر ہم جب اس کام کو آگے بڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا. تو امر بالمعروف آپ نے فرمایا اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اگر میری امت نے چھوڑ دیا تو پھر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اور جب وہ عذاب آئے گا، تم میں سے جو نیک لوگ ہوں گے، بزرگ لوگ ہوں گے، اس وقت وہ بھی اگر دعائیں کریں، قبولیت میں دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں اس کو، ہم نے اس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. امر بالمعروف کو چھوڑا ہم نے، نہی عن المنکر کو چھوڑا، تو آج وقت ایسا آ گیا کہ ہم دعائیں کریں. یہ شکوہ ہر ایک کو ہے کہ میں نے فلاں کام کے لیے بہت دعائیں کی لیکن اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا وہ کام نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ قرآن میں خود فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، میں سن رہا ہوں تمہاری پکار. پکار رہے ہیں، سب گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، آنسو بہا رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اور یاد رکھیں اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. ایک عذاب کی شکل تو یہ ہے جیسے سابقہ امم میں، سابقہ قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، کہیں آندیاں آئی، کہیں طوفان آئے، کہیں زلزلے آئے، کہیں زمین کو ہی دھسا دیا گیا. اس امت پر
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے کہ اس طرح کا اجتماعی عذاب اس امت پر نہیں آئے گا. حالانکہ قرآن پاک میں جا بجا اللہ فرما رہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین کیف کان عاقبۃ الذین من قبل وکان اکثرهم مشرکین. اللہ فرما رہے تم ذرا اس زمین میں چل پھر کر دیکھو. میرے بزرگوں، ان چیزوں سے سبق اور عبرت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ بصیرت کی آنکھ عطا فرماتے ہیں. ایک یہ ہے کہ میں اور آپ کچھ انوکھی چیز کو دیکھیں، کوئی عجیب چیز دیکھیں، ہماری نگاہ وہاں تک نہیں جاتی کہ اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہوگا، کوئی نصیحت ہوگی. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے یہ بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے. دراصل بزرگوں کی صحبت کی برکت سے ان کی نگاہیں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں جہاں تک میری اور آپ کی نگاہ نہیں پہنچتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے اپنے خلیفہ کے متعلق. حضرت تھانوی کے خلیفہ کے متعلق لکھا ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب پڑوسی ملک کے بہت زبردست عالم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے. وہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک دورے پر تھا، ہندوستان کی دورے پر، تو ہم کہیں جا رہے تھے، تانگے میں سفر کر رہے تھے. دیکھیے ہر واقعہ جو ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ سبق اور عبرت ہوتی ہے، لیکن اس واقعے سے وہی لوگ سبق اور عبرت حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ نے چشم بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ نے ان کو نور ایمانی عطا فرمایا ہوتا ہے جس سے وہ دیکھ لیتے ہیں، قرائن سے، حالات سے ان کو پتہ چل جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں چلتے چلتے تانگا اس گاڑی بان نے تانگا روکا اور روک کر کہا کہ آپ سب لوگ نیچے اتر جاؤ، آگے خطرہ ہے. یہ فرماتے ہیں ہمیں عجیب سا لگا کہ کہیں سامنے سے تو کوئی ایسی چیز نظر آ نہیں رہی ہے جس سے پتہ چلے کہ کوئی خطرات محسوس ہونے لگے یا خطرہ ہے، ایسا نہیں ہے. خیر انہیں ہمیں تانگے سے اتارا اور کہا آپ اتر جاؤ کیونکہ ابھی ایک آندھی آنے والی ہے، ایک طوفان آنے والا ہے. وہ طوفان جب آئے گا وہ ایسا تیز ہوتا ہے کہ وہ درختوں کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مناسب سمجھا، مجھے ایک سایہ دار درخت نظر آیا، میں اس درخت کی طرف گیا یہ سوچ کر کہ یہاں محفوظ رہوں گا. میں نے مناسب سمجھا. پیچھے سے اس گاڑی بان نے آواز دی کہ وہاں سے واپس آؤ، اس کے نیچے مت جاؤ. کیوں؟ یہ آندھی جب آتی ہے درختوں کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، کہیں آپ اس درخت کے نیچے کچلے نہ جاؤ، آپ ایک میدان میں چلے جاؤ. فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگ میدان میں پہنچ گئے، لیکن وہاں بھی اس نے کہا کہ آپ کو کھڑے نہیں رہنا ہے، چونکہ آندھی جب آتی ہے وہ کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہے، کتنی تیز ہوتی ہے. کہا تم زمین کے ساتھ چپک جاؤ. فرماتے ہیں کہ ہم زمین پر لیٹ گئے، بس فوراً آندھی وہ طوفان آنا شروع ہو گیا. آدھے گھنٹے تک یہ طوفان رہا. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ درختوں کو اکھاڑ رہی ہے اور مکانات کو اکھاڑ رہی ہے، تمام تیروں کو اکھاڑ کر لے جا رہی ہے ساتھ اور ہمارے اوپر سے جا رہی ہے. جب آدھے گھنٹے کے بعد وہ طوفان رک گیا تو اس گاڑی بان نے ہمیں کہا کہ بیٹھیے آپ، اب آگے چلتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اس واقعے سے مجھے 3 سبق ملے. مجھے جو بات آپ سے عرض کرنی ہے، کہا پہلا سبق یہ ملا کہ دنیا میں انسان کو اپنا رہبر تلاش کرنا چاہیے. رہبر کے بغیر یہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اگر ہمارا وہ رہبر نہ ہوتا، ہمیں تو نہیں معلوم تھا، اس نے آثار اور قرائن سے دیکھ لیا کہ اب طوفان آنے والا ہے تو اس طوفان سے ہمیں بچا دیا. اس نے رہبر تھا جب ہی بچے. اگر ہمیں وہ رہبر نہ ہوتا ہمارے لیے مشکل تھی یہ بات. دوسری بات انہوں نے فرمایا اس واقعے سے مجھے یہ سبق ملا ہے کہ دنیاوی جو سہارے ہیں، بعض دفعہ انسان دنیاوی جو سہارے ہیں ان پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، ان پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. فرمایا یہ دنیاوی سہارے بھی جب طوفان آتے ہیں یہ بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی میں درخت کے نیچے جا رہا تھا بچنے کے لیے،
لیکن وہ ایک سہارا سمجھ کر کہ یہاں محفوظ رہوں گا. لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے یہ دنیاوی سہارے بھی اس وقت کام نہیں آتے. کہا تیسرا سبب اس واقعے سے مجھے یہ ملا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنا راستہ استوار رکھنا چاہیے. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے. جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا پھر کتنے بھی ہواؤں کے تھپیڑے آئیں، آندھی آئیں، طوفان آئیں، وہ سارے کے سارے اوپر سے گزر جائیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. کیوں؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے طوفان آتا ہے اوپر سے گزر جاتا ہے، اللہ اس شخص کو محفوظ رکھتے ہیں جس کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے، جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. تو میرے ایمان والے بزرگوں، اصل چیز کیا ہے؟ یعنی اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں. دراصل میں جو کہنا چاہ رہا تھا اجتماعی عذاب کی امت پر نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے نہیں آئے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یعنی قیامت آنے سے پہلے اللہ فرما رہے دنیا کے اندر جب قوم نافرمانی کرے گی ان کو ہم چھوٹے موٹے عذاب چکھاتے رہیں گے، کہیں زلزلوں کی شکل میں، کہیں طوفانوں کی شکل میں، کہیں سیلاب کی شکل میں. اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں. اس وقت جن عذابات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یعنی اللہ کی جو ناراضگی ہیں اس وقت برس رہی ہیں مخلوق پر، وہ اس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں. لہذا ان عذابات سے بچنے کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں. جو دین اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، بے حیائی کو روکیں. چونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عنقریب وقت آنے والا ہے میری امت میں کھلم کھلا فحاشی ہوگی، کھلم کھلا گناہ ہوں گے. اور وہ وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں آپ نے تو آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی. آج کے اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا، یعنی جس شخص نے آج کے اس دور میں یعنی خود بھی اپنے آپ کو بھی ان عذابات سے بچائے، اللہ کی ناراضگی سے بچائے، اپنے ایمان کو بچائے، ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو بھی بچائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صرف یہی نہیں ہے کہ میں خود نماز پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، گناہوں سے بچ رہا ہوں اور گھر کی مجھے فکر نہیں ہے. نہیں، میرا اس وقت نماز پڑھنا، تلاوت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر میرا یہ اثر میری نماز کا، میری تلاوت کا، میرا خود دیندار بننے کا اثر میرے گھر والوں پر نہ پڑا. خود تو میں دیندار بن رہا ہوں لیکن اپنے گھر والوں سے بے خبر ہوں. خود تو میں دیندار ہوں، میری اولاد دین سے غافل ہے، دین سے بے خبر ہے. دیکھیے انسان مرد کا غافل ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے، اور عورت کا دنیا سے غافل ہونا اللہ نے اس کی صفات بیان کی ہے. والمحصنات غافلات مومنات، یعنی پاک دامن عورتیں جو دنیا کی خبروں سے، دنیا کے حالات سے بے خبر ہیں. اللہ ان کو غافلات یعنی ان کا غافل رہنا، ان کی صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان کی اچھی صفت ہے کہ دنیا سے وہ غافل ہیں، وہ اپنے اندر کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں. جو فریضہ ان پر عائد تھا اسی کو انجام دے رہی ہیں، باہر نکل کر وہ نہیں دیکھ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. انسان اگر باہر کے حالات سے غافل ہے تو یہ اس کے لیے عیب ہے. عورت کو تو گھر کی ملکہ بتایا ہے کہ یہ گھر میں رہے، اپنی حیا کو باقی رکھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سے ایک سب سے افضل شعبہ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. اور مستقل ایک باب قائم کر کے فرمایا حیا کا ایک شعبہ یہ ہے
کہ اپنی ایمان کا ایک شعبہ یہ ہے حیا، کہ اپنی حیا کو محفوظ رکھو، اب مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ تو اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، لہٰذا اپنی بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں، رشتہ داروں کی بھی فکر کریں۔ اگر میں خود دیندار ہوں، دین پر چل رہا ہوں، تو مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر اولاد کی اتنی فکر، اگر بیمار ہو جائے، ایک انسان جہاں تک اس کا ہو سکتا ہے، جہاں تک رسائی ہوتی ہے، اپنی اس بیٹے کی بیماری کو، جسمانی بیماری کو دور کرنے کے لیے وہ پہنچتا ہے، اس کے علاج کے لیے۔ فرمایا اسی طرح کا درد، اسی طرح کی کڑن اگر اس کے دل میں اس کے دین کے متعلق ہے، اگر وہ دین سے دور ہو رہا ہے، منشیات میں مشغول ہے، یعنی حرام کاموں میں مبتلا ہے، جس طرح جسمانی بیماری پر اس کو تکلیف ہو رہی تھی، اور وہ پوری جہاں تک اس کی رسائی ہے اس بیماری کے علاج کے لیے وہ پہنچتا ہے، فرمایا اسی طرح کا درد اس کے اندر ہونا چاہیے اگر وہ دین سے دور ہو رہا ہے، کہ اس کو دین پر لانے کے لیے یہی کوشش اس کی ہونی چاہیے۔ اگر یہی کوشش ہے تو پھر یہ وہ بری و ذمہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے بلکہ لڑکا بے دینی کی طرف جا رہا ہے، اس کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہے، تو اس کی پوچھ ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ایک اعلان ہے